فتاوے رضویہ کے بعد جو ایک بم کا کام کرتا ہے نا وہ گنبد رضا ہے. بم کا مطلب جو گستاخوں کے کلیجے پہ چبھتا ہے وہ یہی ڈیزائن ہے. اگر یہ مینار پہ بنا دو تو کہہ دیتا بریلویوں کی مسجد ہے. مدرسے کے گیٹ پہ یہ کلر کر دو تو کہتے بریلویوں کا گیٹ ہے. ہاں یہ گنبد بتا رہا ہے سوچ سمجھ کے آنا یہ بابا بھی بریلی والا ہے. ہاں غزل میں آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے, کمیں جگایا تو نیندیں حرام کر دیں گے. اس لیے گزارش ہے میری کہ ساری زندگی حضور سے پیار کرنا ہے. نوجوانوں یہ ایک فرض ایک بتاؤ, گانے تماشے ایک رات دو راتیں تین راتیں اتنے ہی تو کود لوگے, چوتھی رات بے ہوش ہو کے خود ہی گر جاؤ گے. باقی کی بچتی ہے قبر کی پوری زندگی, نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی ہے. انلیمیٹڈ لائف آخرت کی ہے. یہ 60 سال تو رو کے بھی کٹ جائیں گے, ہنس کے بھی کٹ جائیں گے, نفس کو کوٹ کے بھی کٹ جائیں گے, خواہشوں کو دبا کے بھی کٹ جائیں گے. مگر آخرت کی زندگی بڑی مشکل ہے, وہ بہت مشکل ہے. اس کی تیاری کرو. یہ دن دکھوں کے دیکھ لو, قیامت میں حضور اپنی چادر عطا کر دیں گے. رسول کی رضا کے لیے لات مار دو. فرمایا میرے حضور نے یہ گانے میری امت کے دلوں میں نفاق پیدا کریں گے. حضور نے فرمایا تھا میری امت میں سب سے بڑا فتنہ یہ گانوں کا ہوگا. فرمایا میری امت کو تباہی سے کوئی نہیں بچائے گا جس وقت میری امت میں یہ ڈھول باجے عام ہو جائیں گے. آج جو تباہی ہو رہی ہے نا یہی وجہ ہے. آج کس گھر میں گانے نہیں ہیں, کس گاڑی میں گانے نہیں, کس محلے میں گانے نہیں, کس شادی میں گانے نہیں, ہر جگہ گانے گانے. بھائی اب تو مزاروں پہ بھی تماشے ہو گئے, کون سی جگہ چھوڑو گے؟ بند کرو گانے, اعلان کر دو شادی ہماری ہوگی ترانے مصطفیٰ کے ہوں گے, خوشی میرے گھر میں ہوگی باتیں مصطفیٰ کی ہوں گی. اور سنیں ہم نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے خدا رسول کو ناراض کر دیا. یاد رکھیے گا اگر چاہتے ہو حضور تمہاری شادی میں حاضر ہو, تیرے نکاح پہ مصطفیٰ آئے, تو اپنے گھر میں حضور کے میلاد کی محفل سجایا کر. جب سہرا بن رہا ہو تو تماشے اور ڈی جے نہیں, نبی کی نعت ہو رہی ہو, خدا کی قسم دولہا تو بنے گا, مبارکباد دینے مدینے والے مصطفیٰ آ جائیں گے. کریں گے انشاءاللہ ایسے ہی, بولو انشاءاللہ. اور جن نکاحوں میں نبی کی باتیں ہوتی ہیں پھر ان کی گود میں نا بڑے خان بابا ہی آیا کرتے ہیں, ناچنے والے نہیں آتے, پھر یہ اللہ والے آیا کرتے ہیں. جہاں یہ قدم رکھ دیتے ہیں رحمتیں برسنا شروع ہو جایا کرتی ہیں. اس لیے میری گزارش ہے حالات بہتر کرو, بہن بیٹیوں کو پردے کی تلقین کرو, خود اپنا پیسہ نیک کاموں میں لگاؤ, اچھی جگہوں پہ لگاؤ. بزرگوں کی بارگاہ میں ہاں حاضری تو, مگر تماشے نہیں, ادب کے ساتھ لحاظ کے ساتھ. انہیں کبھی قرآن پڑھ کے سنایا کرو, کبھی نعت پڑھ کے سنایا کرو, کبھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ کے سنایا کرو. یہ جس چیز کو محبت کرتے تھے وہ کر کے انہیں دکھاؤ, پھر دیکھ اللہ کتنی برکتیں دیتا ہے, کتنی برکتیں دیتا ہے. اللہ اکبر, یہ اللہ والے ہوتے ہیں. وہ کہا تھا کسی نے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ہاں ہاں ان سے سب کو سب کچھ ملے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ ان سے لینے کا طریقہ ہونا چاہیے. ان کے مزار پہ بیٹھو, کبھی یاسین پڑھ کے سناؤ, کبھی سورہ ملک پڑھ کے سناؤ, کبھی سورہ رحمان پڑھ کے سناؤ, کبھی آقا کی نعت پڑھ کے سناؤ, کبھی قصید بردہ پڑھ کے سناؤ, کبھی حضور پہ درود پڑھ کے سناؤ. پھر ان سے کہو بابا کالی نہیں جانا ہے, تمہیں مصطفیٰ کی نعت کا واسطہ, رب کے قرآن کا واسطہ. اتنا کہہ کے نکل, قسم خدا کی میرا وجدان کہتا ہے جائے گا تو کالی نہیں جائے گا, گود تیری ہوگی عنایت ان کی برسنے لگ جائے. فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ کا مطلب کیا؟ سچا وہ
جو اللہ سے ڈرتا ہو، شریعت کا پابند ہو، سچا وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا سچا غلام ہوتا ہے۔ یہ سچے لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں۔ ان کے مشن کو اپنی نظروں میں رکھنا، مجاہد ملت کے مشن کو اپنی نظروں میں رکھنا، یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے مشن کو اپنی نظروں میں رکھنا۔ تاج الشریعہ کا صرف ایک مشن تھا کہ کبھی بھی گستاخ نبی سے سمجھوتا، صلح کلی سے سمجھوتا، ان کا ایک ہی مشن تھا، دورنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ جو دونوں جگہ چائے پیتا ہے وہ سنی، وہ ٹنی ہے، سنی نہیں ٹنی ہے۔ سنی وہی ہے، یہ سنی بھلے بھوکا پیاسا رہے گا مگر مصطفیٰ کا دیوانہ رہے گا۔ ایک چائے کے لیے ایمان، زور سے ایمان، ایک چائے کے لیے رشتہ، ایک کھانے کے لیے رشتہ، سارے رشتے اس سے ہوں گے جس کا رشتہ بریلی والے سے ہوگا۔ ہاں، صلح کلی سے رشتہ۔ اور یاد رکھیں جو تاج الشریعہ کا نہیں وہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے۔ پکی بات ہے، بندہ علی علی کا نعرہ لگائے اور ان کی اولاد کو نہ مانے، کیسے اہل بیت کا عاشق ہو سکتا ہے؟ بندہ رضا رضا کا نعرہ لگائے تاج الشریعہ کو اور تاج الشریعہ کی نہ مانے، کیسا بریلوی ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ تاج الشریعہ خالی پیر نہیں ہے۔ جو گدھے یہ سوچتے ہیں نا کہ وہ مجابر ہیں، وہ غلط سوچتے ہیں۔ مجابروں سے کعبے کا غسل نہیں کرایا جاتا ہے، مجابروں سے نہیں کرایا جاتا، ان سے کرایا جاتا ہے جو عاشق بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو عاشق بھی ہوتے ہیں اور عالم بھی ہوتے ہیں۔ میرا مرشد اتنا بڑا عالم تھا کہ جب فتوے کے معاملات میں، فتاوی کے معاملات میں بڑے بڑے مفتی اٹک جاتے تھے تو وہاں سے تاج الشریعہ کی فکر کام آیا کرتی تھی۔ میں نے سیمیناروں میں دیکھا، یار یہ وہ باتیں کرے جس نے دیکھا نہ ہو۔ کوئی بہار کا بندہ ہے، اس نے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ بکواس کی ہے، ہاں پورنیا کا غالباً کوئی ہے ایسا، جو میرے بارے میں نے کہا نا الحمدللہ میں نے تاج الشریعہ سے بخاری شریف پڑھی ہے، وہ کہہ رہا یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے کہا حرام خور، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، چل بریلی، قسم خدا کی وہاں کا ذرہ ذرہ اس چیز کا گواہ ہے کہ ہم نے تاج الشریعہ کے قدموں میں 7 سال گزارے ہیں۔ بے چھچندر کی اولاد، تو جانے تاج الشریعہ کیا ہے؟ یہ ہم سے پوچھ اختر رضا کیا ہے، یہ ہم بتائیں گے۔ 60-70 مفتی بیٹھے ہوتے تھے، جہاں سب اٹک جاتے تھے، انتظار ہوتا تھا کب اختر آئیں گے، کب مسئلہ حل ہوگا۔ پھر سب کی رائے آتی، پھر سب کے چہرے بریلی کے اختر کے چہرے کی طرف ہوتے۔ اب کیا رائے ہے؟ قسم خدا کی جو ان کا قلم چلتا تھا وہیں پہ سب کا سر جھک جایا کرتا تھا۔ ہاں اور سنیں، اعلیٰ حضرت گئے تو مفتی اعظم دیکھے گئے، مفتی اعظم گئے تو تاج الشریعہ دیکھے گئے، تاج الشریعہ گئے تو قائد ملت دیکھے گئے۔ کان کھول کے سن لینا، قائد ملت دیکھے گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس دور میں آئے جس دور میں بدعقیدوں کی کثرت تھی، تو ماہی بدعت بن کے آئے، ٹھیک ہے جی، بدعقیدوں کا کاٹ کیا۔ مفتی اعظم اس دور میں آئے جب شدی کی تحریک تیزی پہ تھی، تو آپ نے شدی کی تحریک کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ تاج الشریعہ اس دور میں آئے جب صلح کلیت عام ہو رہی تھی، اور قائد ملت اس دور میں آئے ہیں جب دشمن اسلام سر چل کے بول رہے ہیں یہ دنیا جان لے کہ جب بد مذہبیت کا دور دورہ تھا احمد رضا نے خاک چٹائی، جب شدی کی تحریک کا دورہ تھا مفتی اعظم نے خاک چٹائی، اور جب صلح کلیت کا دور آیا تو تاج الشریعہ نے خاک چٹائی۔ آج باطل کا دور آ گئے، خاک چٹانے کے لیے اختر رضا کا بیٹا افسد رضا آ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بابا ذمہ داری ہے ہم اپنے مرشد کی امانت کے ساتھ کھڑے ہوں،
تم نے نہیں دیکھا ہندوستان سے جو بھی آواز اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اٹھتی ہے سب صلح میں لگ جاتے ہیں. کوئی ویڈیو بنا کے بھیج رہا ہے چاپلوسی، لا جی ہم نے کیا گایا. مگر یہ صرف میرے مرشد کا شہزادہ قائد ملت ہے کہ جس نے کھل کے اعلان کیا تھا نہ کل تم سے سمجھوتا تھا نہ آج سمجھوتا ہے. ہم کل بھی شریعت والے تھے، آج بھی شریعت والے. لوگوں نے کہا تھا قید ہوگی، سزا ہوگی، جیل ہوگی، یہ انہوں نے حکومت کے خلاف بات کر دی. تو میں نے کہا وہ بھی جانتے ہیں ان سے ٹکراؤ گے حکومت تو چلی جائے گی، ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے. ہاں ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے. تو خدا نے ہمیں اختر رضا کے بعد ہمیں اسجد رضا دیا ہے. اسجد رضا دیا ہے. شیر دل بندہ ہے بھائی، شیر دل بندہ. جہاں بڑے بڑے مولوی تلوے چاٹ رکھے ہیں وہ بندہ ایسے میں بھی اکیلے کھڑے ہو کے کہتا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. بابا بابا کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے، میری گردن میں رہے حشرت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. ہاں بھائی بھائی بدلو اپنے آپ کو، پکے عاشق رہنا ہے، پکے بنیں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. ڈھونگیوں سے سمجھوتا نہیں کرنا، سلح کلیوں سے سمجھوتا، رافضیوں سے سمجھوتا. ہم کل بھی بریلی والے تھے، آج بھی بریلی والے ہیں اور انشاءاللہ زندگی بھر بریلی والے رہیں گے، بریلی والے رہیں گے، بریلی والے رہیں گے. جو بریلی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. مسئلہ کیا بے شک بے شک بے شک. یہی مسئلہ کیا حضرت حضرت فرما رہے ہیں شجرہ پڑھ دیا جائے. ٹھیک ہے پڑھ دیں حضور کا شجرہ جی. مگر ایسے نہیں پڑھیں گے جیسے آپ نے تقریر سنی ہے. سارے لوگوں کو ذرا کہنا پڑے گا سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو کچھ دیر باقی ہے، انشاءاللہ لنگر ہاتھ آنے والا ہے. کیا بات ہے. بس تھوڑی دیر رہ گئی ہے، انشاءاللہ لنگر تک پہنچ جاؤ گے. لنگر کیا، ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے بغداد شریف جایا کرتے تھے نا، حضور مجاہد ملت گئے، ہمیشہ لائن میں لگ کے کھانا کھایا، لائن میں لگ کے. تو خادم کہا کرتے تھے حضور آپ کی بڑی شخصیت ہے، آپ بیٹھ جائیے مہمان خانے میں کھانا پہنچ جائے گا. فرمانے لگے نہیں، یہاں جو مزہ منگتا بن کے کھانے میں آتا ہے نا وہ شہنشاہ بن کے کھانے میں نہیں آتا. یہ لنگروں کی برکت ہے. اللہ والوں سے کوئی پوچھے کیا ہے اسے، ان کی غلاموں کی لائن میں لگنے میں جو مزہ ہے نا وہ شہنشاہی کی لائن میں نہیں آتا ہے. کچھ لوگ تو یہ سوچ کے لنگر نہیں کھاتے، ارے اللہ نے سب دیا، میں نے تو خود 500 روپے لنگر کے لیے دیے تھے. جب تک تیری جیب میں تھے وہ تیرے تھے، جب لنگر میں آ گئے تو ان کے ہو گئے. تیرے کھانے میں بیماری ہو سکتی ہے، ان کے کھانے میں بیماری. اگر بیمار کھا لے گا اللہ شفا عطا فرما دے گا. ہاں اللہ شفا عطا فرما. میرے والد صاحب کو دل کی بہت بڑی پرابلم تھی، لیکن جب حج کے لیے گئے نا مجھ سے کہنے لگے کیا بتاؤں جتنے دن ان کی گلیوں میں گزرے ایک دن طبیعت خراب نہیں ہوئی. میں نے کہا ابو کیوں؟ کہنے لگے بیٹے اس در کی تو مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. بے شک. اور پھر جو طبیبوں کا مہمان بن جائے، جو کریموں کا مہمان بن جائے، وہ بیمار کیسے رہ سکتا ہے؟ تو یہ ان کا دسترخوان ہے، یہ بچنے والا ہے. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ عاشقوں کو لنگر ملے گا. ہاں تو تھوڑا سا حلال کر لے لنگر ہے، جتنا کھانا کم سے کم اس کی آدھی طاقت لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ. ابھی مزہ نہیں آیا، ابھی بیچ میں کچھ لوگ کچے پکے رہ گئے ہیں. ہاں شجرے میں بڑی محنت لگتی ہے. سب ہیں یہ نا نکل جاتے ہیں. اب بیٹھے آپ ماشاءاللہ، آپ بھی بیٹھے، آپ بھی بیٹھے، اللہ سلامت رکھے. ہاں بھیا وہ چلے گئے جنہوں نے ہمیں ہار پہنایا تھا بڑا والا. اچھا ہاں ادھر بیٹھے بھی. ہاں ذرا خیال رکھیے گا آپ بھی. بولیں ذرا سبحان اللہ. ایسے نہیں اور زور سے ہے. یقین کریں اگر آپ کو پتہ چل جائے نا تقریر میں محنت کتنی ہوتی ہے تو پھر کبھی کسی مولوی کو گالی نہیں دیں گے. ہاں جانتے ہو ماپوس کے جاڑے ہوتے ہیں نا تو اس میں بھی پسینہ نکلتا ہے، اتنی محنت ہوتی تقریر میں. یہ مولوی اور خطیب آپ کو صرف باتیں نہیں بتاتا، خون جگر دیتا ہے اپنا، خون جگر. تو میں محنت کروں تھوڑی سی، آپ بھی کریں تاکہ تھوڑا دکھانے بھر کا پسینہ آ جائے. کہتے حضور ہمارے ماتھے پہ بھی پسینہ آیا تھا.
ارے بھائی اللہ کے بندو چلو چھوڑو شجرہ سنو ہی مت. شجرہ تو بڑی بیداری میں سنایا جاتا ہے, ایسے تو میں تھک جاؤں گا تمہیں دیکھ کر کے. سارے بولیں ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ اب رنگ آیا نا, اب رنگ آیا. جب میرا ہاتھ اٹھے گا تو سب کو کہنا سبحان اللہ. نہیں کہا تو شجرہ بیچ میں چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاؤں گا میں, اس لیے کہ آپ سبحان اللہ کہو گے مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا, آپ کو نیکی مل جائے گی, مجھے آرام مل جائے گا. دونوں ہی باتیں برابر ہیں نا, ذرا بولیں سبحان اللہ. اور زور سے آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائی. آئے ماشاءاللہ, سلامت رہو سلامت رہو. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشی, متوشی کے بیٹے لبکنے کے نام, لبکنے کے نام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلات, زلات کے بیٹے شالد, شالد کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راغا, راغا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخر, ناخر کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار, کیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے رئیسہ, رئیسہ کے بیٹے الیاسا, الیاسا کے بیٹے عود, عود کے بیٹے غفا, غفا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے معید, معید کے بیٹے ندار, ندار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خدیمہ, خدیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے, عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. بابا اللہ اکبر. رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان مجاہد ملت, فیضان مجاہد ملت, مناظر اہل سنت, مناظر اہل سنت, عرس مقدس, عرس مقدس, عثمانیہ جلسہ کمیٹی, سرزمین بسنتیا, نعرہ رسالت. اب میں اتنا بڑا علامہ نہیں ہوں کہ میں مناظر اہل سنت ہوں, بس چھوٹا موٹا اپنے مرشد تاج الشریعہ کے در کا غلام ہوں, اور بس میری ڈیوٹی ہے جتنا میں کر رہا ہوں. تو مہربانی کریں, یہ جو نعرے جس کی شان ہو وہی لگایا کریں. یہ آپ کی محبتیں ہیں, آپ اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں, میں اتنا بڑا نہیں ہوں. بھائی نے ہمارے کہا ہے رمضان شریف کی فضیلت کے حوالے سے بیان کر دیجئے. چچا میاں تھوڑا پہلے آ جاتے تو انشاءاللہ میں اس پہ بھی گفتگو کرتا, وقت کافی ہو چکا ہے, رمضان شریف آنے والا ہے. بس اتنا کہہ جاؤں پھر بھی کہ روزوں کا خاص خیال رکھیں. ایک روزہ بھی اگر چھوٹ گیا نا تو پھر اس کے بدلے میں اگر پورے سال بھی روزہ رکھا جائے تو اس ایک روزے کے برابر ثواب نہیں ہو سکتا ہے. جو رمضان شریف کا روزہ ہے, رمضان شریف کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے, اس کا احترام کرنا ہے. کوئی بندہ روزہ چھوڑنے کی کوشش نہ کرے, بلا عذر کوئی روزہ نہ چھوڑے. جتنے لوگوں پر روزے فرض ہیں روزوں کی پابندی کریں, افطار سحری وقتوں سے کریں, نمازوں کی پابندی ضروری ہے, کوشش کریں. ہر مسجد میں قرآن پاک ہونا چاہیے, ہر مسجد میں قرآن پاک ہونا چاہیے. وفات زیادہ ہو تو کچھ اللہ نے اگر صاحب ثروت بنائے ہیں کچھ لوگ اپنی بیٹھکوں میں, اپنی جگہوں پہ, اپنے مکانوں میں قرآن پاک کا اہتمام کریں. 10 دن میں 20 دن میں قرآن پاک اپنے گھروں پہ کرائیں, انشاءاللہ تعالی اللہ اس کی بھی برکتیں عطا فرمائے گا. اور اگر وقت ہوتا تو انشاءاللہ میں اس کے حوالے سے بات کرتا. اللہ کریم میری گفتگو پہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات, چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو, یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مولا کریم اراکین کمیٹی کی کوششوں کو, محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. ان بڑے خان بابا کا ہم سب کو فیض عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے سائے میں مولا ہمیں زندہ رکھے, انہی کی محبت میں ہمیں موت نصیب فرمائے. اور جب یہ عشق ہوگا ہمارے ساتھ, محبت ہوگی بزرگوں کی, قبر میں پوچھیں گے فرشتے, کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو بریلی والے کی بولی میں ہم بھی کہیں گے
سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھیے